کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے، کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے، احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ حق کو اب پہچانو لوگو، اور کہاں ایمان ہے لوگو، قدر جہاں کلمے کی نہ ہو، خاک وہاں اسلام ہے لوگو، آباد احمدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے مردے نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعہ آزمائیں گے،
اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطاء القدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پہ 4 سے 5 بجے کے درمیان سن سکتے ہیں، اور یہی پروگرام اتوار کی رات 10 سے 12 بجے تک 5:30 AM پہ بھی نشر ہوتا ہے. پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں اسلام احمدیت کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ سامعین بذریعہ فون یا بذریعہ ای میل اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ کے پروفیسر اور معروف مصنف جناب غلام مصباح بلوچ صاحب. غلام مصباح بلوچ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام مصباح بلوچ صاحب کے مضامین جماعت کے لٹریچر میں اکثر چھپتے رہتے ہیں، اور اکثر آپ کے مضامین ہم روزنامہ الفضل جو کہ ربوہ سے شائع ہوتا ہے اس میں بھی پڑھتے رہتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 416-410-6522. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 416-410-6522. پروگرام میں جب غلام مصباح بلوچ صاحب اپنی گزارشات پیش کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ اس فون نمبر پہ تمام لائنز اوپن ہوں گی اور آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. بذریعہ ای میل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں QA یعنی کہ کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca. اور اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو آپ کو لاگ ان ہونا پڑے گا www.voiceofislam.ca پر، اور voiceofislam.ca پہ آپ اس پروگرام ریڈیو احمدیہ کے تقریباً گزشتہ 3 سال کے تمام پروگرامز آرکائیوز کے سیکشن میں بھی سن سکتے ہیں. جی غلام مصباح بلوچ صاحب، آج آپ ہمارے سامنے کس موضوع پہ گزارشات پیش کریں گے؟ جزاکم اللہ قدوس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قرآن کریم کی آیات شروع میں تلاوت کی گئی ہیں، اس کے مضمون سے ظاہر ہے کہ آج ہم انڈونیشیا میں ہونے والے ظلم کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے. جی. پچھلے ہفتے 6 فروری سن 2011 کو انڈونیشیا کے ایک علاقے میں تقریباً 700 سے 1000 بندوں نے چھریوں اور خنجروں اور ڈنڈوں سے احمدیہ مشن ہاؤس پر حملہ کر دیا، اور جس کے نتیجے میں 3 احمدی مسلمانوں کی شہادت واقع ہوئی ہے. اور بہت ہی دردناک یہ منظر تھا. جس طرح جیسے یہ خبر نکلی ہے باہر تو ہم سب احمدی اس پر غمگین ہیں، اور بہت ہی دردناک خبر ہے. نہ صرف احمدی بلکہ وہ لوگ جن کے دل میں ذرا بھی انسانیت ہے انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے. جی. اور ان کا یعنی یہ شہید ہونے والے ہیں، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ اس زمانے کے امام مہدی پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہی اتنا ان کا قصور تھا، اور اسی وجہ سے ان کو ظالموں نے جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور یہ اتنا کبھی منظر تھا ان کی شہادت کا، اور اتنی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے کہ ایک عام انسان اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا. جی. لیکن چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو یوٹیوب پہ بھی دے دیا قدوس صاحب، جی. تو وہ لوگ جو اس واقعے سے بے خبر ہیں وہ جا کر یوٹیوب پر اس واقعے کو دیکھیں کہ انڈونیشیا میں 6 فروری 2011 کو جو واقعہ ہوا ہے، اور پھر جا کر خود نتیجہ نکالیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا عمل ہے جو وہ اپنائے ہوئے ہیں. کیا یہی وہ عمل ہے جس کی تاکید ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یا یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام کے مخالف لوگوں نے اس دور میں اپنایا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کا یا اپنے توحید کا علم بلند کیا تھا. تو یہ پیغام ہے ان دوستوں سے. اس موقع پر بعض اہم ہمارے غیرز اہم جو جماعت مسلمان بھائی ہیں ان میں سے بعض تعزیت کا پیغام بھی بھیجتے ہیں، جزاکم اللہ، ان کو ہم جزاکم اللہ کہتے ہیں. لیکن بعض لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو اس عمل پر خوش ہوئے ہوں گے، اور انہی کی وجہ سے تو یہ عمل سارا جو ہے واقع ہوا ہے.
لیکن ہم اس موقع پر قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا صبر پیش کرتے ہیں اور اپنی دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور رکھتے ہیں کہ یا الہی یہ کام صرف تیرے امام کو ماننے کے نتیجے میں کیا گیا ہے اور اس امام مہدی کے ماننے کے نتیجے میں کیا گیا ہے جس کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بس ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی کے نتیجے میں یہ لوگ ہمارے دشمن ہوئے ہیں. بس تو بہتر جانتا ہے کہ سچ بات کیا ہے اور باطل کیا ہے. بس تو ہمارے صبر کو دیکھتے ہوئے خود ہماری ڈھارس بن اور ان لوگوں کے مقابلے پہ آ. بس ہماری فریاد اللہ تعالیٰ کی حضور ہی ہے تو ہم اپنی تمام فریادیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں. جی غلام مصباح بلوچ صاحب، اس موقع پہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتھارٹیز یا گورنمنٹ کے آفیشلس کو وہاں اس چیز کا علم تھا کہ احمدیوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں؟ اور جزاکم اللہ، یہ بڑی اچھی طرح علم تھا اور کافی عرصے سے یہ جو پلاننگ ہو رہی تھی. چنانچہ جماعت احمدیہ نے قبل از وقت حکومت کے نمائندوں سے رابطہ کیا کہ اس قسم کی پروگرام یہاں بن رہے ہیں اور اس قسم کی منصوبہ بندی یہاں ہو رہی ہے، اور پولیس کو جا کے پہلے اطلاع دی گئی. تو اس اطلاع کے باوجود یہ جو عمل ہے واقع ہوا ہے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پولیس والے خود اس موقع پر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ درندہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے. تو اس موقع پر جیسے کہ میں نے کہا، ہم اپنا صبر اور اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اس موقع پر یہ بھی ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کون سا عمل ہے جو آج جماعت احمدیہ سے روا رکھا گیا ہے. کیونکہ جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے ہی مناظر مکہ کی گلیوں میں نظر آتے ہیں جہاں صرف نماز پڑھنے پر لوگوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، جہاں 3 سال تک مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر کے بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، جہاں ان پر یہ پابندی لگائی جاتی تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے نہیں آ سکتے. تو اس قسم کی پابندیاں اس زمانے میں لگائی گئی تھیں. اور آج جماعت احمدیہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے بین ہی وہی سلوک ہے. نہ آج احمدی جو ہے پاکستان میں اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکتا ہے، نہ وہ وہاں سرعام نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کلمہ کہہ سکتا ہے، نہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. حج کے راستے ان پر بند کیے گئے ہیں. یہ تمام پابندیاں جو ہیں ان پر لگائی گئی ہیں. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف انہوں نے یہ کام کیا ہے بلکہ اس کو ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ کام ہیں جو ان لوگوں نے ہم سے روا رکھے ہیں. لیکن اس موقع پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا. حضور نے آخری زمانے کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّالِ بِالنَّالِ. یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ ضرور آئے گا، حضور نے یہ پیشگوئی کی، ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. یعنی یہ مسلمان ان کے قدم بہ قدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی اسرائیلی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی ضرور کوئی ایسا ہوگا جو یہ کرے گا. اب یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جامع ترمذی کتاب الایمان میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے جو سیاہ ستہ میں سے ہے. پھر حضور فرماتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے سوائے ایک کے، باقی سب آگ میں ہوں گے. جی اب اس آگ کے بھی کئی معنی ہیں، لیکن آگ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ کو اس آگ سے. لیکن میں حدیث حضور کی پوری کر دوں. اس پر جب حضور نے یہ بات کی ہی کہ 73 فرقے ہو جائیں گے جن میں سے 72 جو ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، تو اس پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور وہ جنتی یا نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی ان کا طریق وہی ہوگا جس طریق پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کون سا طریق ہے جس پر آج جماعت احمدیہ کو ڈالا گیا ہے. جی کیا وہی طریق نہیں
جو حالات آج کل احمدیوں کو پیش نظر ہیں، کیا یہ وہی حالات نہیں جو مکے میں مسلمانوں کو پیش نظر تھے، ان کے سامنے تھے؟ ان کو نمازوں سے روکا جانا، عبادات پر پابندی، حج پر پابندی، خانہ کعبہ جانے پر پابندی، سر عام نماز پڑھنے پر پابندی، یہی بے نہیں آج جماعت احمدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ما انا علیہ و اصحابی بڑی روشن طور پر یہ پوری ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک 72 فرقوں کا تعلق ہے، اور یہ بھی نہ صرف ہم بلکہ یہ خود ان کی زبانوں سے نکل رہے ہیں، جب 1974 میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ آیا پاکستان میں کہ جماعت احمدیہ آج سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اگلے ہی دن ان کے اپنے اخبار نوائے وقت نے یہ سرخی لگائی کہ 72 فرقوں کا اجماع، یعنی 72 فرقوں نے مجموعی طور پر بالاتفاق یہ فیصلہ دیا ہے کہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی انہوں نے وہ 72 فرقے خود ہی واضح کر دیے کہ وہ کون ہے، اور ایک فرقے کو الگ کر کے واضح کر دیا کہ وہ کون ہے۔ نہ صرف تب، آج بھی ان کے لوگ، ان کے دانشور یہی اعلان کرتے ہیں۔ جو ان کے علماء کی فتنہ انگیزیوں سے اور شر پسندوں سے تنگ آ کر مجبوراً ان کو یہ قلم اٹھانا پڑا ہے۔ چنانچہ یہ جو تیونس میں یا مصر میں جو انقلاب آیا ہے، 3 ہفتے پہلے یہاں شائع ہونے والے اردو اخباروں نے بیان یہی سرخی لگائی کہ پاکستان کا 72 فرقوں میں بٹا ہوا پاکستان یہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ اور اس کے علاوہ پچھلے ہفتے نذیر ناجی صاحب پاکستان کے مشہور دانشور ہیں اور مشہور کالمکار ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ ایک مرتبہ پھر یہ علماء جو ہیں توہین رسالت کے ایشو پر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا اکٹھا ہونا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ چونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اس میں یہ ہتھکنڈا یہ استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے بھی 72 فرقوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ 72 فرقوں کا لفظ جو محاورہ بن گیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آیا۔ اور نہ صرف ہم بلکہ ان کے اپنے دانشور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پورا اترنے والے وہی لوگ ہیں جو اس قسم کی فتنہ انگیزیوں میں اور شرپسندوں جو اس میں ملوث ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ غلام مصباح صاحب۔ اس وقت آپ ریڈیو احمدیہ 770 AM پہ سن رہے ہیں، اور اب غلام مصباح بلوچ صاحب نے اپنی ابتدائی گزارشات پیش کر دی ہیں۔ اب آپ اس پروگرام میں بذریعہ فون شامل ہو سکتے ہیں، فون نمبر 416-410-6522 پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو QA یعنی کہ کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے دوست موجود ہیں، جناب ہمایوں صاحب۔ جی ہمایوں صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں نے وہ پہلے کویشچن کیا تھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو بھی، اور آپ کا جو ہے نا 5:30 پہ آتا ہے، تو انہوں نے میرے کویشچن کا جو آنسر ہے نا وہ صحیح نہیں دیا، بلکہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑا کہ میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہے نا میرے پاس میں اس کتاب احمدی دوستوں تو میں اسلام بلاتا ہے جو محمد متین خالد صاحب اس کتاب سے نہیں، یہ کتاب ہے ختم نبوت مفتی شفیع صاحب کی، 32 نمبر صفحے کے اوپر ہے۔ وہ جو ہے نا ایک سردار میں کہا تھا اس قسم کی گندی باتیں نہ کرے کہ مرزا صاحب کے متعلق یہاں یہ صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نا غیر احمدی عورتوں کے مطلب بڑے وہ غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو میں نے سیدھی سادھی بات کی تھی جیسے ایک پہلوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے، آپ غالباً اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے تھے۔ غلام مصباح بلوچ صاحب کے سامنے ہم آپ کا یہ سوال رکھتے ہیں۔ جی غلام صاحب۔ جزاک اللہ۔ اس میں جو یہی مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ جماعت احمدیہ کی کتابیں پڑھیں، یہ مولویوں کی کتابیں پڑھتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے تو یہ لکھا ہے۔ یہ مفتی صاحب نے ضرور ایسا لکھا ہوگا، لیکن جماعت احمدیہ کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ جا کے خود دیکھیں اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ وہ کیا وہاں لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا گندی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ منسوب کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف۔ تو ایک تو میں نے خود مفتی صاحب کی کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے ختم نبوت، اس میں انہوں نے جو ایک ترجمہ دے دیا ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی آئینہ کمالات اسلام مشہور کتاب ہے، اور اس کا ایک وہ عربی میں جو حصہ ہے اس کا ایک ترجمہ ہے جو مفتی صاحب نے اردو میں کر کے دے دیا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلے بھی یہی جواب ہے کہ یہ ان کا ترجمہ ہے،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لفظ کا ترجمہ اپنی اور کتاب میں کر چکے ہیں، اور وہاں حضور نے اس کا ترجمہ سرکش انسان کیا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو انکار کرتے ہوئے کہ امام مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ انکار کر کے سرکش انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو گندا ترجمہ یا اس قسم کی باتیں ہیں برائے مہربانی جماعت احمدیہ کی طرف منسوب نہ کیا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے الفاظ اپنی کتاب میں نہیں فرمائے، یہ ترجمہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے اپنے طور پر دنیا کے دھوکہ دینے کے لیے پیش کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں طارق صاحب۔ جی طارق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی۔ بھیا یہ کہنا تھا کہ یقیناً یہ افسوس کی بات ہے جو واقع ہوا، لیکن یہ ساری چیزیں جو پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسرائیل جس فلسطینیوں کے ساتھ کرتا ہے، انڈین کے ساتھ انڈین، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، افغانستان میں عراق میں ظلم ہوا، اس پہ آپ کی کبھی آواز نہیں نکلی، اس واقعے پہ آپ افسوس کر رہے ہیں، ان پہ آپ افسوس نہیں کرتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب جو بھی آپ کے یہاں آئے ہیں آج، انہوں نے جو اعتراض اٹھایا ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ پوائنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن جو بھی دلیل دی جاتی ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حوالہ بھائی آپ کی کتابوں میں سے حوالہ ہے، آپ اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ مطلب تعویل پہ کیوں جاتے ہیں؟ تعویل ایکویلنٹ ٹو جھوٹ ہو گیا نا، آپ مطلب جھوٹ کو کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی حوالہ آپ کی کتاب سے دیا گیا ہے، ہمیشہ آپ یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو صفحہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طارق صاحب۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں کہ جی غلام مصباح صاحب، پہلا حصہ تو یہ ہے کہ انسانیت پہ، کل انسانیت پہ مظالم ہو رہے ہیں، لیکن غالباً جماعت بقول ان کے اس پہ آواز نہیں اٹھاتی۔ ان کے یہ ہے جماعت احمدیہ دنیا میں ہونے والے ہر جگہ ظلم کا جو ہے ان کو کنڈیم کرتی ہے، اور نہ صرف کنڈیم کرتی ہے بلکہ جہاں بھی جماعت کی کوشش ہے وہاں اس کے دور کرنے کے لیے اور وہاں انسانیت اور معصوم جانوں کی حفاظت کے لیے وہاں کوششیں بھی کرتی ہے۔ اور یہ عراق یا کشمیر یا مسئلہ فلسطین، اس میں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جو کیس لڑے ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، نہ صرف دنیا اس پہ گواہ ہے بلکہ عرب ممالک جن کے لیے کیس لڑے گئے وہ خود اس کے گواہ ہیں، اور ان اخباروں کے تراشے ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے چودھری صاحب کا جو ہے وہ ممنون ہوئے ہیں کہ ان ظلموں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو جماعت احمدیہ ان سب کو کنڈیم کرتی ہے اور سب کا جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت احمدیہ پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کی سچویشن ذرا اور ہے۔ وہ وہاں جو کہ لڑائی ہو رہی ہے وہاں اسلام کا بہانہ بنا کر تمام اکثر پولیٹیکل زوار ہیں، لیکن کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ جماعت احمدیہ کے اس خلاف ہونے والی جو کارروائی ہے وہ علماء کی شہ پر ہوتی ہے؟ صرف اس وجہ سے ان احمدی مسلمانوں پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پر صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی امام مہدی کو مانتے ہیں ان کو قتل کر دو؟ تو یہ برائے کرم ان کو ان چیزوں سے نہ ملایا کریں۔ اور جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جماعت احمدیہ اور کہیں آواز نہیں اٹھاتی۔ جماعت احمدیہ کا یہ متفقہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف کوشش کرتی ہے۔ دوسری جو بات انہوں نے کی کہ کیوں نہیں مانتے کہ جو حوالہ بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کتاب نہیں پڑھی، میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ نے کتاب نہیں پڑھی؟ جو صاحب پہلے آئے تھے انہوں نے حوالہ دیا مفتی شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کا، میں نے یہی کہا کہ آپ اصل کتاب پڑھیں۔ اب اصل کتاب تو انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے خود بتا دیا کہ میں نے مفتی صاحب کی کتاب سے یہ بات لی ہے، تو وہ کتاب میں نے کہا میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، وہاں مفتی صاحب نے اصل عربی عبارت کو چھوڑ کر اپنا ترجمہ وہاں دیا ہوا ہے، اور اس کی ابھی چونکہ وقت محدود ہوتا ہے میں مثالیں نہیں دے سکتا۔ یہی کام عیسائی مستشرقین نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے غلط ترجمے پیش کر دنیا کو پیش کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کا یہ امپریشن جو ویسٹ میں پیدا ہوا ہے انہی کتابوں کی وجہ سے اور انہی غلط ترجموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب۔ امید ہے طارق صاحب آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ حوالے کے بارے میں خاکسار حوالہ جات کے بارے میں خاکسار یہ بات عرض کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام و مہدی موعود، ان کی تمام کتب جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پہ موجود ہیں۔ آپ براہ مہربانی اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں، بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ سے آپ وہ انہی کتب یا ان کے تراشا جات پڑھیں۔ اور اسی ویب سائٹ www.alislam.org پہ آپ کو جو انڈونیشیا میں حال ہی میں جماعت احمدیہ کے 3
افراد کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ، اس بارے میں بھی آپ کو اس کے مین پیج پہ کافی تفصیلات مل جائیں گی، جس میں جماعت احمدیہ کی پریس ریلیزز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں رشید صاحب۔ جی رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ لا نبی بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے ہی نہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ری برتھ کا یا وہ جو آپ حوالہ دیتے ہیں اس کے سرکمٹانسز تو کچھ اور ہیں، اور دوسری یہ چیز ہے کہ مرزا صاحب جن کو آپ موعود اور نبی کا درجہ دیتے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا عرض کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ رشید صاحب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا۔ غالباً 2-3 سوال ہیں۔ پہلا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی لا نبی آبادی جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، تو غالباً قرآن شریف میں تو ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں، قرآن کریم میں کہیں بھی لا نبی آبادی نہیں آیا، یہ حدیث ہے۔ جی اور اس کے علاوہ دوسرا سوال ایک تو تھا کہ مسیح علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بھی ہم وقتاً فوقتاً یہاں تھوڑا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ وہ شاید یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم وفات یافتہ مانتے ہیں، اور ہم تو مانتے ہیں لیکن میرے خیال یہ بھی مانتے ہیں کہ ری برتھ کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب برتھ اسی کی ہوتی ہے جو دنیا میں موجود نہ ہو پھر وہ اس کی برتھ ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں باقی انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، لیکن باقی مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ آسمان پر زندہ ہیں اور آخری زمانے میں کبھی آئیں گے اور امت مسلمان کو اس حالت سے نکالیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو وہ عیسیٰ تو جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ تو وفات پا چکے، اور جو ایک دفعہ وفات پا جائے وہ پھر دنیا میں نہیں آتا۔ تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے امامکم منکم، اور بھی کئی احادیث ہیں کہ میری امت کا وہی شخص ہوگا جو ان صفات کا حامل ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہی فتنوں کو دور کرے گا اپنی امت سے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ان فطروں کو دور کیا۔ جی بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب۔ رشید صاحب امید ہے آپ کو تینوں آپ کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ مرزا صاحب کے حالات زندگی ہم غالباً ریڈیو پہ کم بیان کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے یہ گزارش ہے کہ آپ جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org اس کا آپ ضرور وزٹ کریں، اور اس پہ آپ کو اردو سیکشنز میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کے حالات زندگی، جو کہ بعض حالات زندگی ان کی کئی جلدوں پہ مشتمل ہیں، وہ وہاں آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ آپ وہاں پڑھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ریڈیو پہ دوبارہ تشریف لائیے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ دوسرا مختصراً یہاں تو ذکر کرتے رہتے ہیں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، اور سوال جواب کا بنیادی طور پر کتابیں ساری اویلیبل ہیں، آپ جا کر جیسا کہ دوسرا نے بتایا وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں گل صاحب۔ جی گل صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ سر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پروگرام پیش کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کا پروگرام بھی تقریباً سب فکر سنتے ہیں، یہ نہیں صرف ہم نہیں سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، مسلم بھی کرسچن بھی سب سکے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو میری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی آنسر کرتے ہیں تو آپ صرف مسلم پہ ڈپینڈ کریں، قرآن پہ بولیں، صرف نہ کہ آپ مسیح پہ بولیں، عیسیٰ السلام بولیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ خاموش رہیں، آپ صرف اسلام کی طرف جواب دیں بس۔ اگر آپ کو پراپر نہیں علم تو آپ پلیز کوائٹ رہے فرام جیسس کرائسٹ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ گل صاحب۔ آپ نے غالباً تبصرہ کیا ہے کہ اپنی معلومات کے مطابق ہی ہمیں بات کرنی چاہیے، تو جی غلام مصباح صاحب کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کی بات کریں صرف، تو ہم اسلام کے مطابق ہی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کریم میں بارہا یہ بات بیان ہوئی ہے، چونکہ ہمارے سوال کرنے والے اکثر مسلمان ہوتے ہیں، اگر عیسائی ہوں تو ہم انجیل سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حوالے موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وہاں بھی کافی ثبوت موجود ہیں۔ جی جی۔ تو اس طرح چونکہ ہمارے مخاطب یا سوال کرنے والے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، اس لیے اس نقطہ نظر سے ہم جواب دیتے ہیں۔ جی اس ٹائم غلام مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں محمد صاحب۔ محمد صاحب آپ السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرا یہ سوال ہے کہ پہلی بات آج کل کے دور میں ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فریلی اپنا جو بھی مذہب اپنائے، جو بھی فرقہ اپنا ہے، اس کی دل جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے۔ جی جی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ لوگ جو ہے نا بھلے کچھ کسی کو امام کہیں، کسی کو نبی کہیں، کسی کو کچھ بھی کہیں، کسی کو پرابلم نہ ہوگی، لیکن جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں تو پرابلم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی جب مسلمان ہو تو مسلمان جسے
کر رہے ہیں اس طرح سے کرو، یا تو آپ اپنا الگ سے ایک وہ بناؤ، جماعت بناؤ، اس کا الگ نام رکھو، تو پھر کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. آپ بھلے شوق سے ادھر اپنی عبادت گاہ بنائیں، شوق سے کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جب آپ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان ہے، وہی باتیں کرتے جو مسلمان، تو یہاں پہ آ کر آپ بدل جاتے ہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہے اور ہمارا بھی نبی ہے، تو اس کو جب ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے. بہت بہت تو شکریہ آپ اپنا الگ سے اگر جماعت کا نام بنائیں تو پھر پرابلم نہیں ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد صاحب. آپ کے اس طویل سوال کا غالباً میں یہ مطلب سمجھا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں اور اس طرح سے ہم اسلام میں غالباً نہیں ہیں اور کسی اور ہمیں اپنی الگ جماعت بنا لینی چاہیے. جی غلام صاحب. بات یہ کہ اگر تو ہم نے اپنی طرف سے یہ فرقہ بنایا ہوتا تو ہم اعلان کر دیتے، لیکن ہمارا اعلان ہی یہی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور جس امام مہدی کے آنے کی خبر دی تھی وہ آ چکے ہیں. تو یہ خبر جب دینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہم کیسے ان کا انکار کر دیں؟ کیسے یہ اعلان کر دیں کہ ہم اسلام سے الگ کوئی مذہب ہیں، جبکہ ہماری تمام بنیاد پہلے قرآن کریم پر اور احادیث نبویہ پر ہے. تو ہمارا یہ غلط بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم آپ کو آخری نبی اور آخری شریعت قرآن کریم کی مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور جو ارکان ایمان ہیں اور جو ارکان اسلام ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامل یقین اور ایمان ہے. اس لیے یہ آپ ہمیں نہ کہیں. اگر ہمیں یہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کریں؟ تو اگر ہمیں حق نہیں ہے تو ان لوگوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کریں. بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں رشید صاحب. رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الحمدللہ جی. ایک چیز تو میں واضح کر دوں کہ میرا تو یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا. میں اس ریفرنس سے بات کر رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی ری برتھ ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں لا نبی بعد، اس کو ذرا ایکسپلور کریں کہ ان کے بعد نبی کوئی آنے نہیں تو وائی یو کلیم کہ جی ایک نبی جو ہے امتی نبی آ گیا. بہت بہت شکریہ رشید صاحب. آپ نے مطلب سوال کیا ہے کہ لا نبی آبادی واقعی حدیث ہے. یہی ابھی غلام مصباح بلوچ صاحب نے بھی بتایا تھا. تو لا نبی آبادی کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا مختصراً. یہ درست ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے اس حدیث پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا نبی آبادی بالکل درست قول ہے اور ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں. جی. اور جیسا کہ نہ صرف جماعت احمدیہ سے پہلے علماء سلف اور بزرگان اسلام جو گزرے ہیں انہوں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے، اور رشید صاحب خود یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود خاتم النبیین ہونے کے آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. تو اس لیے ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں. آپ بھی تو انکار کر رہے ہیں، ایک نبی کے تو آپ بھی قائل ہیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کے قائل جس طرح آپ ہیں اسی طرح ہم ہیں. آپ بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں اور اب بھی ایک شخص کے آنے کے قائل ہیں. اس کو ہم نے مان لیا ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں، اس نے آنا ہے. ہم کہتے ہیں وہ آ چکا. بس اتنا فرق ہے. باقی میرے خیال میں ایک دو ان کو حوالے میں پڑھ کے سنا دوں جو ہمارے اسلام کے جید علماء اور علماء سلف گزرے ہیں پرانے، کہ انہوں نے اس کی تشریح کیا کی. کیونکہ وہ جب دیکھتے تھے کہ آخری زمانے کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی موجود ہے تو پھر اس کی انہوں نے وضاحتیں کی ہوئی ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے کہ خاتم النبیین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری زمانے میں عیسیٰ بھی آئیں گے. پھر آخری نبی کون ہوا؟ عیسیٰ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. تو اس کے مطابق انہوں نے اس کی وضاحتیں اور اس کی جو تشریح ہے وہ لکھی ہوئی ہے. چنانچہ ایک کتاب مشہور ہے الیواقیت والجواہر، یہ امام عبد الوہاب الشیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں علم ان النبوۃ لم ترتفع مطلقا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانما ارتفع نبوۃ التشریع. اب اس کا ترجمہ میں پڑھ دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی تو وہ امام عبد الوہاب الشیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ مطلق نبوت بند نہیں ہوئی، صرف تشریعی نبوت بند ہوئی ہے.
یعنی قرآن کریم جو ہے یہ آخری شریعت ہے اور اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے. اس لیے اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو اس شریعت کو منسوخ کر دے. اور ہاں وہی نبی آ سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور پیروی میں آئے اور آپ کی کامل غلامی میں آئے اور قرآن کریم کا مکمل تابع دار ہو. تو یہ حوالہ. اس کے علاوہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کو خاتم الاولیاء کا خطاب دیا گیا، ان کی مشہور کتاب ہے الفتوحات المکیہ. اس میں یہ فرماتے ہیں فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوۃ التشریع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا میں ترجمہ پڑھ دوں. فتوحات مکیہ جلد 2 میں حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہو گئی ہے وہ صرف تشریعی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت. بس اب کوئی شرع نہ ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کی ناسخ ہو اور نہ آپ کی شرع میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرع ہوگی. یعنی وہ شریعت، وہ نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر سکے، ایسا نبی اب دنیا میں آنے والا نہیں. تو یہ نہ صرف جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ نہیں، جماعت احمدیہ سے آنے سے سینکڑوں سال پہلے یہ علماء یہ باتیں بیان کر چکے ہیں. اگر ان باتوں کی وجہ سے آپ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں تو پھر ذرا یہ جرت بھی کر کے دکھائیں آپ کے علماء کہ ان بزرگان سلف کے متعلق بھی کوئی بات کر کے دکھائیں. لیکن نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے متعلق پرانے علماء کہہ چکے ہیں کہ یہ خاتم الاولیاء ہیں، امام ہیں. تو یہ نہ صرف جماعت کا عقیدہ ہے، پرانے بزرگان بھی یہ باتیں کہہ چکے ہیں. جی بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. امید ہے رشید صاحب آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور اس وقت آپ ریڈیو احمدیہ 770 AM پہ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. اور یہ شام پروگرام 4 سے 5 بجے تک آپ سنتے ہیں، اور یہی پروگرام رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پہ بھی نشر ہوگا. پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں فون نمبر 416-410-6522 کے ذریعے، اور ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں qa@voiceofislam.ca. غلام مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تمام لائنز اس ٹائم بزی ہیں، اس لیے اب ہم اپنی اگلی کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں احمد صاحب. جی احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم بھائی. اصل میں تھوڑا سا ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کلیئر کروں کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سباق سے ہٹ کر ہے. اسلام سے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ ہوتا رہا، جو مسلمہ قذاف تھا، مقتاد بن ثقفی، لوگ آتے رہے اور جاتے رہے. یہ بھی اتنا ایشو نہیں ہے اسلام میں نبی اس ٹائپ کے 2 نمبر نبی آتے جاتے رہے. میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ اخلاقی ایک معیار ہوتا ہے کسی بھی ایک عام مسلمان کا، آپ اس سے بڑے پیمانے پہ آپ نبی کو پرکھتے ہیں. میں 2 چیزوں کی وضاحت آپ سے چاہوں گا. جی جی. ایک کتاب تھی براہین احمدیہ، جی جی، اس کا اعلان یہ ہوا تھا کہ 50 جلدوں میں ہوگی، اور اسی سے اس کی پیشگی رقم بھی لی گئی تھی. جی جی. 5 جلدیں تو آ گئی، 5ویں آتے آتے 25 برس لگ گئے. اس کے بعد براہین احمدیہ جلد 5 میں آپ کے جو نبی ہیں وہی کیا کہتے ہیں کہ ابتدا میں نے 50 جلدیں لکھنے کا خیال کیا تھا، میں نے صرف 5 جلدیں، اب میں نے صرف 5 جلدیں ہی لکھنے پر اتفاق کیا ہے. آخر 5 اور 50 میں 1 صفر کا فرق ہی تو ہے. لہٰذا 1 منٹ ایک بات پوری سنا کریں بھائی، ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہوئی کہ یہاں پہ یہ پیسے کی دھوکہ دہی ہے، 50 کا پیسہ لے کے 5 لے، اور پھر یہ کہنا یہ آگے بات سنا کریں، کاٹا نہیں کریں بات کو. دوسرا ایک موقع ہے آپ کے آپ کا ایک توام ہوتا تھا، پبلک کچن قائم ہوا تھا سکھوں کی پیروی کی طرح. اس کے اندر یہ ہوا تھا غلط بات جو کر رہے ہیں، جب آپ غلط بات کریں گے اور کرتے ہی چلے جائیں گے، یہ جواب، یہ پروگرام رکھا گیا آپ کے جوابات دینے کے لیے. آپ کی بات ہم نے سن لی، آپ جواب سن لیں اس کا. جی قدوس صاحب انہوں نے براہین احمدیہ کے متعلق سوال کیا ہے. جی حضرت مسیح علیہ السلام نے شروع میں ارادہ کیا تھا کہ اس کے 50 جلدیں ہوں گی، اور اس کے حساب سے اعلان بھی کیا تھا. یہ درست ہے بات، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن اور یہ آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیمتیں لیں اور 50 جلدیں نہیں لکھیں، وہ اشتہار بھی آپ پڑھ لیں جس میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو اعتراض ہے اور یہ کہ قیمتیں لے لیں، وہ مجھے اپنی قیمتیں جو پہلے جو اپنی کتابیں لی ہیں وہ واپس بھیج دیں، میں ان کی ساری رقم بھیجنے کو تیار ہوں. اور بعض بھیجی بھی ہیں آپ نے رقمیں، اور یہ اشتہار حضور نے دیا تھا اور وہ رقمیں واپس بھیجی ہیں. جہاں تک 50 جلدوں کا تعلق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آپ ان کو 50 جلدیں کہہ رہے ہیں، 50 کیا، حضور نے تو 80 کتابیں لکھی ہیں. صرف نام براہین احمدیہ نہیں رکھا.
اور اس کی بھی جواب حضور نے دے دیا کہ جو مقصد براہین احمدیہ کا تھا، چونکہ اس کے آگے سے جواب نہیں آیا. سب لوگ واقف ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں دیگر مذاہب کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر کسی میں یہ طاقت ہے مذہب میں کہ اسلام کے مقابل پر اپنی خوبصورت تعلیم لا کر دکھائے، تو میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم پیش کرے اور میں 10,000 انعام دوں گا. اور اس مقابل پر پھر کوئی نہیں آیا. جب کوئی آئے ہی نہیں تو پھر اگلی جلدیں لکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ 50 کو 5 کہہ کر فارغ ہو گئے، اس میں ایک حوالہ مجھے حدیث کا یاد آ رہا ہے. جو یہ معروف بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا حکم لے کے معراج سے واپس آئے، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، امت اس کی جو ہے طاقت نہیں رکھے گی، تو آخری الفاظ جو آتے ہیں بخاری میں، اس میں آتا ہے ہیا خمسۃ و ہیا خمسین، کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن یہی 50 ہیں. جی، کہ اگر کوئی صحیح طور پر ان کو ادا کر دے تو وہ 50 نمازوں کے ثواب کا حقدار ہوگا. جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں ہیا خمسۃ، یہ 5 ہیں، و ہیا خمسین، اور یہی 50 ہیں. صحیح. تو 5 اور 50 میں اگر فرق ہے تو یہ نمازوں کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ جی، تو یہ غلط بات ہے. حضرت مسیح علیہ السلام 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آپ ان کو جلد جو مرضی کہہ دیں، نام اور رکھے ہیں، لیکن کام وہی ہے. اسلام کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر وہ کتابیں دلیل رکھتی ہیں، اور یہی مقصد تھا حضور کا. بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. اور اس کے علاوہ 80 کتب کے علاوہ جو ان کے ملفوظات، مکتوبات اور اشتہارات ہیں، ان کی تعداد اگر نکالی جائے تو نہ جانے وہ کہاں تک پہنچ جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آصف صاحب. جی آصف صاحب، السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا تھوڑا سا 2-3 پارٹس میں کوشچن ہے. پہلے تو یہ کہ صاحب نے آخری خطبہ دیا ہے، تو آپ نے کہا کہ آج میں آپ کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک سنت. جی ٹھیک ہے. اس میں جو کچھ تھا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سب کچھ آپ تک پہنچا دیا، تو لوگوں نے کہا پھر آپ نے اللہ کو گواہ رکھ کے کہا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے پیچھے ان کی پس منظر تھا، ان کی زندگی ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، کیا ان میں دشواریاں آئی، انہوں نے کیسے تبلیغ کی. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ چیز ہے کہ آپ ان کو کمپیئر کریں ان کے ساتھ. دوسرا آپ نے کہا کہ امام مہدی کی جگہ یہ آ چکے ہیں. لیکن سر جو ہم نے جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یا دیکھی ہوئی ہیں حدیث میں، اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں، نہ وہ اس طرح کا ٹائم تھا، نہ اسی طرح کا اسپیسیفک ایرا تھا. تو ساتھ میں آپ یہ دوسرا میرا سوال ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جماعت کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جماعت، میں کیوں نہیں جماعت کا؟ آپ اپنے آپ کو علیحدہ کیوں تصور کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر. جی آپ کے تینوں سوال ہمیں مل گئے. جی غلام مصباح بلوچ صاحب، پہلا ان کا ہے کہ خطبۃ الوداع میں حضور نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ دین مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ جی حضور نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے آخری بیماری میں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی سنت. اگر اس کے ساتھ وابستہ رہے تو کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جس طرح کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس حدیث کے باوجود حضور نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور، جب قرآن ہے موجود اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ہم کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ جی. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ سوال کی امید نہیں تھی، یعنی میں تمہیں ایک اچھا علم والا شخص جانتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہود اور نصارہ کے پاس تورات اور انجیل نہیں تھی؟ جی. تو انہوں نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ یعنی ان لوگوں نے تورات اور انجیل سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اسی کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. تو یہی حال جو حضور نے پیشگوئی کی ہے کہ 72 فرقے ہو جائیں گے، یہی پیشگوئی تھی کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے آنے والے امام مہدی کو اور مسیح موعود کو فرمایا حکمن عدلن، کہ وہ حکم اور عدل ہوگا، کہ وہی آ کے فیصلہ کرے گا کہ کون سا تعلیم جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے اور کون سی درست ہے. جی. تو اس کے مطابق امام مہدی علیہ السلام جب آئے ہیں اور انہوں نے یہی نشاندیاں کی ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا جب الگ نام رکھ لیتے ہیں جماعت احمدیہ، تو آپ خود ہی الگ کر لیتے ہیں مسلمانوں سے. بات یہ ہے کہ کیا صرف جماعت نے نام رکھا ہے؟ کیا یہ جماعت اہل سنت اور والجماعت اہل حدیث، دیوبندی، جماعت اسلامی، یہ فرقے موجود نہیں ہیں؟ جی. تو جب آپ مسلمان کہتے ہیں تو سامنے والے کا، سننے والے کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس میں سارے مسلمان مراد ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنی الگ شناخت کے لیے کہ ہمارا ان عقائد سے تعلق نہیں ہے
جو دوسرے فرقے رکھتے ہیں، اس لیے اپنی پہچان کے طور پر انہوں نے یہ نام رکھا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرتے ہیں. صرف الگ پہچان کے کہ وہ عقیدے جو دوسرے فرقے رکھتے ہیں ان کے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ نام رکھا ہے. اسی پہچان کے لیے جماعت احمدیہ نے اپنی الگ پہچان بنائی ہے. بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. آصف صاحب کے سوال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کا بھی اگر آپ جواب دے دیں کہ احادیث میں آپ کے مطابق بقول ان کے کہ امام مہدی کا یہ وقت نہیں تھا، تو ان کو امام مہدی کے وقت کے بارے میں اگر کچھ حدیث آپ چاند سورج گرہن یا جو بھی جو حدیث میں وہ جو حدیث ہے جس میں عمر بیان کرتے ہیں کہ یعنی بعد میں پتہ لگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں کہ جب فرمایا کہ حضور یہ ایمان کیا ہے، حضور نے بتایا 6 اس کے جو مراتب ہیں. پھر فرمایا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور نے بتایا اسلام کیا ہے. تو اس پر وہ پوچھنے والا شخص یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی تصدیق کرتے تھے. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ سوال بھی پوچھتا ہے اور آگے سے تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے. تو آخری جو بات ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھی کہ متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جس نے سوال پوچھا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی، لیکن اس کی نشانیاں میں بتا دیتا ہوں. اور حضور نے بڑی وضاحت سے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں. اور ایک نشانی جو اس حدیث میں فرمایا اذا تطاول البہم اذا تطاول رعاء البہم فی البنیان، جب اونٹوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ امام مہدی کی نشانیاں پوچھتے ہیں، یہ تو قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. کیا عرب کے وہ لوگ، یہ عرب کے بارے سارے متفق ہیں کہ عرب کے متعلق پیشگوئی ہے، کیا عرب کے لوگ جو اونٹ چراتے تھے آج اس پیشگوئی کو پورا کرنے والے نہیں ہیں؟ اذا تطاول رعاء البہم فی البنیان، کہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. یہ دبئی اور یہ کویت اور یہ آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے کہ پہلے یہ لوگ اونٹ چراتے تھے. حضور کی یہ پیشگوئی 1400 سال پہلے موجود ہے کہ یہ لوگ ترقی کرتے یہاں اس حالت کو پہنچ جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو یہ قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی. ابھی تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ امام مہدی کی کیا نشانی ہے کہ قتل جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جو قتل ہونے والا شخص ہے وہ نہیں جانے گا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے، اور نہ ہی قاتل یہ جانتا ہوگا کہ میں کس جرم میں اس کو قتل کر رہا ہوں، یعنی اتنا قتل بڑھ جائے گا. تو یہ تمام حالات دنیا کے سامنے ہیں. امت 72 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے فتوے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، ابھی سلسلہ بہترین چل رہا ہے. تو آپ کے نزدیک چل رہا ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں طارق صاحب. جی طارق صاحب، آپ اپنا سوال مختصر الفاظ میں پیش کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم ابھی اس سے پہلے جو مرزا غلام قادیانی کی اخلاقی ضرورت پہ بات کر رہے تھے. ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ محمدی بیگم سے متعلق ہے. اصل میں آپ بات کاٹ دیتے ہیں، بات کرنے نہیں دیتے، یہ بات غلط ہے. محمدی بیگم ان کے مرید تھے مرزا احمد بیگ، ان کی صاحبزادی تھی، کم سن صاحبزادی. مرزا 50 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، انہوں نے شادی کا سلسلہ کیا، انہوں نے منع کر دیا. مرزا نے یہ کہا کہ اگر تیری شادی مطلب مجھے اللہ نے تیرا نکاح کرایا ہے، اس ٹائپ کی انہوں نے بات کی. آپ اپنا سوال پیش کریں. جی میرا سوال سنیں نا الفاظ میں. جی دیکھیں بات سنیں، بات کو کاٹا نہیں کریں. اور اصل ہمارے پاس ٹیلی فون لائن ساری وہ بلنک ہو رہی ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال غالباً وہ میں اس کا بتا دوں، یہ مشہور اعتراض ہے جو لوگ کرتے ہیں. طارق صاحب معذرت کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے جوابات دینے کے لیے ہے، صرف سوالات سننے کے لیے نہیں ہے. اور سوال اگر فیکٹ ہو تو پھر ہمارا وقت بچے گا. آپ پوری کہانی شروع کر دیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ مسیح علیہ السلام نے محمدی بیگم کے متعلق پیشگوئی کی تھی، لیکن آپ وہ پیشگوئی پوری پڑھیں برائے کرم. وہ شروع کے 1887 کے وہ اشتہارات پورے اٹھا کر دیکھیں کہ اصل پیشگوئی کیا تھی، اور وہ بعین ہی پوری ہوئی ہے. چنانچہ مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کی تھی. اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اصل میں چونکہ وقت کم ہے اس میں نہیں جا رہا کہ حضور نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کو رشتے کا پیغام بھجوایا. میرا اس میں حضور نے پیشگوئی کی کہ یہ لوگ جو ہیں جماعت احمدیہ تو دور کی بات ہے، اسلام کے مخالف تھے جی، اور ان کو ایک ضرورت پیش آئی جس میں یہ مسیح علیہ السلام کی مدد کے محتاج تھے. تو حضور نے وہاں یہ شرط رکھی تھی کہ آپ لوگ جو پہلے یہ اعتراضات اور اعلانات کرتے رہے ہو، اب حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس نکاح کا بتایا ہے، تو اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں پر بلا نازل ہوگی، اور اگر آپ توبہ کریں گے تو اس بلا سے بچ جائیں گے. چنانچہ محمدی بیگم کے والد صاحب جو ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی وفات اسی پیشگوئی کے فوراً بعد ہو گئی.
اور روایات میں آتا ہے جن کا نکاح محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہوا، مرزا سلطان احمد صاحب، ان کی بات کی گواہی ہے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کہ میرے سسر جو ہیں وہ اس پیشگوئی کے نتیجے میں ڈر گئے تھے، اور یہ بات درست ہے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے توبہ اور استغفار کر کے جو کہ پیشگوئی کا حصہ تھا اس پیشگوئی کو ٹلایا ہے. یعنی ہم یہ بات درست ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس پیشگوئی کے بعد ہم نے اس حالت کو بدلا ہے جو پہلے تھی جی. اور اس کے بعد وہ پھر خود ان کی اولاد جو ہے احمدیت قبول کر گئی ابھی تک بھی. جی بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جاوید صاحب. جی جاوید صاحب، اپنا سوال براہ مہربانی مختصر الفاظ میں پیش کیجیے. غالباً جاوید صاحب کی کال ڈراپ ہو چکی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں امین صاحب. جی امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن صرف اتنا ہے کہ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں جی جی، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب کوئی کال کرتا ہے تو آپ اس کی لائن کاٹ دیتے ہیں جی. تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو بات آپ بتانا لوگوں کو چاہتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے، اور جو لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ ایک ایسا موضوع آپ نے چھیڑا ہوا ہے جو چھوٹا موضوع نہیں ہے جی جی، تو جو بہت سارے لوگ ان کے کوشچن ہیں آپ ان کو کاٹ دیتے ہیں، آپ اپنی بات بتانا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب کوئی کوشچن آتا ہے تو اس کو پورا کرنے دیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو پورے کا پورا آنسر بھی آپ دیتے ہیں، تو ان کا کوشچن جو ہے نا وہ جب پورا نہیں ہوگا تو وہ کوشچن بھی، آپ کا آنسر بھی پورا نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ امین صاحب، ہم نے آپ کی گزارشات سن لی ہیں. دراصل یہ پروگرام 60 منٹ سے کم دورانیے کا ہوتا ہے، اور اس میں جب ہماری نظر پڑتی ہے اس پہ اپنے اکوپمنٹ پہ، اور وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام لائنز فلیش ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ذرا جلدی یہ کرتے ہیں تاکہ سوالات کا سینس سمجھ میں آ جائے. تو جو ہمارے ساتھ معروف اسکالر موجود ہوتے ہیں وہ اس کو سوال کی سینس کو سمجھتے ہوئے اس کا مختصراً جواب دے دیتے ہیں. اور پروگرام کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا ہے، رات کو 10 سے 12 بجے تک ذرا زیادہ تفصیلی جواب دیے جا سکتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بے شک اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت کریں. اور اس وقت ایک ای میل کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں مختصر. عثمان چودھری صاحب نے یہ ای میل کی ہے کہ ان کے دوست نے غالباً ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو 72 اور 73 فرقوں والی حدیث ہے، تو جماعت احمدیہ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ جو 73واں فرقہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہی ہے؟ تو آپ محترم غلام مصباح بلوچ صاحب، یہ پہلے میں امین صاحب کی بات میرے خیال جواب دے دوں کہ امین صاحب ہم سوال سنتے ہیں جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ پوچھنے والے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ یہ وہی سوالات ہیں جو 100 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ خوب واقف ہے کہ کیا دوست سوال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے سوال کی جب سمجھ آ گئی تو پھر ضرورت نہیں پیش رہتی کہ آگے اس کو مزید تبصرہ سنا جائے. تبصروں کے لیے ہم نہیں بیٹھے. جہاں تک یہ 72 فرقوں والی حدیث ہے کہ آپ کیسے اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ جنتی ہیں، میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ 72 فرقوں کا اجماع کہ قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب یہ ہم نے اعلان کیا کہ آپ لوگوں نے اعلان کیا، یعنی یہ میں حوالے بھی پڑھ چکا ہوں. اور اس پر یہ کریں نہ کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو غور کرنا چاہیے. ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ طریق جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی ان لوگوں کا حال ہوگا جو آخری زمانے میں جنتی فرقہ ہوگا. تو میں نے عرض کی کہ کیا عمل تھا یا کیا طریق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ماننے والوں سے اپنایا گیا. اور ما انا علیہ اصحابی، یعنی جو جس عمل پر یا جو سلوک ہم سے ہے وہی سلوک آخر میں ہو رہا ہوگا اس جنتی فرقے سے. تو کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ یہ 72 فرقے سب مل کر، ویسے تو آپس میں ان کی بڑی پھوٹ ہے لیکن اس پوائنٹ پر اکٹھے ہو کر جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئے ہیں اور خود اعلان کر دیا کہ ہم وہ 72 اور آپ وہ 73واں، یعنی الگ جماعت. تو یہ، اور پھر آگے میں نے حضور کی حدیث کے مطابق کہ وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اپنایا گیا تھا. نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ کلمہ کہہ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ سرعام نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کیا آج بین ہی یہی نقشہ جماعت احمدیہ کی نہیں؟ کیا جماعت احمدیہ کو آزادی ہے کہ وہ اپنی عبادت کر سکے جیسا کہ وہ کرتی ہے، اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر ہی کیسز ہو جاتے ہیں، 3 سال جیل کاٹنی پڑتی ہے. تو یہ مختصراً عرض ہے.
باقی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. ہم معذرت خواہ ہیں جناب ارشد صاحب سے اور جناب احمد صاحب سے جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، لیکن دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کی کالز یہ نہیں لے سکیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ رات 10 سے 12 کے پروگرام کے دوران ضرور اس پروگرام میں بذریعہ فون شامل ہوں، جو کہ رات کو 5:30 AM پہ نشر ہوگا. اب پروگرام کے کیونکہ آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں غلام مصباح بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو کچھ اختتامی کلمات بیان کریں، جس طرح شروع میں آپ نے فرمایا تھا انڈونیشیا کی شہادتوں کا. اور جی جزاکم اللہ. اس میں اصل میں ہمارے دوست بڑے خفا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں پروگرام کرتے ہیں. آپ کو بھی کھلی دعوت ہے، آپ بھی جو یہ پروگرام کرنے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ کے خلاف بہت سی غلط بیانیاں کی گئی ہیں اور جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے دنیا کو غلط پیغام دیا گیا ہے. اس لیے اس غلط تصور کو مٹانے کے لیے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ نہ صرف کینیڈا میں، دنیا کے سب ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کے پروگرام چلتے رہتے ہیں اور وہاں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے. تو ہم اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ آنے والا امام مہدی جو ہے وہ آ چکا ہے. آپ کو بھی دعوت پیغام دیتے ہیں کہ آپ بھی برائے خدا اس کو مان لیں. بہت بہت شکریہ غلام مصباح بلوچ صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. خاکسار اختتام پہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے، ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی انشاءاللہ. اور خاکسار بتانا چاہتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کنٹرول پہ جناب انیس احمد صاحب اور عطاء القیوم صاحب موجود تھے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن کریم وحید احمد صاحب نے فرمائی تھی. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. The views expressed